السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی لاسٹ ایپیسوڈ، آخری قسط۔ انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا، اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو، اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا، اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکھار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں پڑ رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے جن پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ جانثاران رسول بھی تھے۔ لیکن انہی صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کا قلق اور اضطراب سے دو چار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس موقع سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول و عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متنبع کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوگ مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی و شافی آیات نازل کی، اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایہ اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرکہ تھیں۔ حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی۔ اس مضمون کی احادیث بکثرت ہیں۔ اس تنگی اور ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق کی عتاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اس بنیاد پر
کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت تخیر نازل فرمائی جو تھی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کی شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اس طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضائے بشریت، اور سب پر جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ اخیر میں یہ عرض کہ دنیا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعداد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی دیکھتی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعداد ازدواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستثنیٰ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی کی تعدد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہی ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس سے بڑی عبرت ہے۔ اخلاق و اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو ہیتا بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدرت و منزلت کی جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری اور جانثاری کے ثبوت دیے جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک آ جائے، خواہش کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کٹ جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً جب کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا کسی اور انسان کو نہ ملا۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائگی کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے۔ حلیہ مبارک ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزاعیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تو ندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت، اور شیریں گفتگو میں چاشتی بات، واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے، دو شانوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متا و مکرم، نہ ترش رو نہ لو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ نہ لمبے تلنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے بلکہ دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پر گوشت تھا، تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخ، مائل پلکیں، لمبی جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے
خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ اور پرملامت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ کے نیچے انفقہ داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ داڑھی میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کاندھوں کی لو تک پہنچے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرماتے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو کبیر حضوی کا یہ شعر پڑھا، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، آپ امین ہیں، چیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا وہ کامل کی روشنی ہیں جن سے تاریکی آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا، گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پہ وسطی اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کی سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مستحا اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعصاب بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سحر رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی
حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے بسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینہ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح دلوں کا جھمگٹ تھا۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی الفاظ اور شفتگی اور شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی اظہار رسانی اور بدماشوں کی خودسری اور زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ کے صبر و علم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جو دو کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فکر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیک جود و سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجے ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جابازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آتی، بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جب زور کا رنگ پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کا خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ ابو طلحہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے ڈر نہیں کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے اور حیا کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات روبرو نہ کہتے اور کسی کو ناگوار بات رو نہ کہتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزوق کے اس شعر کے سب سے زیادہ صحیح مصادق آپ تھے۔ آپ حیا کے جب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پست رکھی جاتی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانہ تھے۔ اس کا اعتراف آپ کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 33۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح آپ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے بال اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ بھی انسانوں میں سے تھے، ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جو نہ ہو، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازاروں میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر طرفہ اختیار فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر عطاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمہ، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ آئیے ذرا ہند بنت ابی حالہ کی زبانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دو چار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، درم خو تھے، جفاجو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے،
نہ تعریف حق کو کوئی نقصان پہنچاتا، تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے۔ جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پس فرما لیتے۔ آپ کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ چبینی ختم نہ فرماتے تھے، اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویف فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر حق کی طرف جاتے تھے۔ جو لوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سب اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار ہو۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر، اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ نے اپنی خندہ چبینے اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر آپ کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ وہ چیختے چلاتے تھے، نہ فحش کہتے تھے، نہ زیادہ عطا فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے۔ جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ کر رکھا تھا، ریا سے، کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زباں پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی درست کلامی سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے، جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتا۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔
حاصل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں، اور ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچائے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کی مجد و شرف اور شمائل اور خصائص کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور طے تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے اس عظیم سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجدد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس کتاب الرحیق المختوم سیرت النبی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔